الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. دروازہ کھولو. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات محترم، سپیکر بند کر لیں. سورہ احزاب دی 59 نمبر آیت مبارکہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اور ایک بار لا لے ہمارے لا حول ولا قوة
چاہیے ہوں تو نہیں بچ کوئی شیطان وڑ گیا جی ہاں لا حول بھی پڑھو نا لا حول ولا قوت قابو کر سوری اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید فرقان حمید دا 22واں پارہ ہے اور 22ویں پارے دا چوتھا رکوع ہے سورت دا نام ہے سورہ احزاب اور سورہ احزاب کی آیت نمبر ہے 59 ایک کم 60 نمبر آیت مبارکہ جس کی میں نے تلاوت کی ہے اللہ رب العالمین نے مسلمان عورتوں کو پردے کا حکم دیا ہے اور اس حکم کا اعلان اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کروایا ہے کہ یا ایھا النبیو اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل ازواجے کا و بناتے کا و نساء المومنین یدنین علیہن من جلابیبہن اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے دے وہ اپنیاں بیویاں نو حکم دے دے وہ اپنیاں بیویاں نو یعنی آپ نے سمجھنا یہ ہے کہ اللہ یہاں جمع کا صیغہ استعمال فرما رہے ہیں اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اپنی بیویوں کو و بناتے کا اپنی بیٹیوں کو و نساء المومنین اور مومنوں کی عورتوں کو بھی یہ حکم دے دیں یعنی اپنی بیویوں کو اپنی بیٹیوں کو بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات جاتی ہے یعنی علماء قرآن کی سورہ احزاب کی 59 نمبر آیت مبارکہ کو پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ نے یہاں جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے اگر میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی ہوتی تو اللہ قرآن میں ایک بیٹی کا حکم ارشاد فرماتے نبی پاک کی ایک سے زیادہ جب بیویاں ہیں تو ان کے لیے قرآن جمع کا صیغہ استعمال فرما رہا ہے اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اپنی بیویوں کو و بناتے کا اور فرما دیجئے اپنی بیٹیوں کو پھر بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ امت کی جو بیٹیاں ہیں وہ بھی تو پیغمبر کی بیٹیاں ہیں اس لیے
اس سے مراد امت کی بیٹیاں ہیں۔ امت کی بیٹیاں بھی چونکہ پیغمبر کی بیٹیاں ہوتی ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا تم اس سے مراد امت کی بیٹیاں لے رہے ہو، میں اللہ امت کی عورتوں کے لیے الگ سے حکم دے رہا ہوں۔ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کی عورتوں کو بھی حکم دے دیں کہ جب وہ کسی ضرورت کی وجہ سے اپنے گھر سے باہر نکلیں تو یدنین علیہن من جلابیبہن، تو پھر وہ بڑی چادر لے کے اپنے سر پہ ڈال لیں اور اس بڑی چادر کے ساتھ اپنے چہروں کو کیا کر لیں؟ چھپا لیں، ڈھانپ لیں، اپنے چہرے کا پردہ کر کے باہر نکلیں۔ اور جو گھر میں عام چھوٹی چادر استعمال ہوتی ہے وہ گھر کی چار دیواری کے اندر تو آپ کے محرم رشتے ہیں، آپ کا بیٹا ہے، آپ کا خامد ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کا داماد ہے اور آپ کا سسر ہے، یہ آپ کے محرم رشتے ہیں گھر کے اندر۔ لیکن محرم رشتوں کے سامنے بھی عورت کو اللہ نے جتنا حکم دیا ہے وہ صرف کتنا حکم ہے کہ ہاتھ کی ہتھیلیاں اس کے سامنے، اگر آپ کی ہاتھ کی ہتھیلیاں اس کو نظر آ رہی ہیں تو محرم رشتے کے سامنے ہاتھ کی ہتھیلیوں کا کھل جانا اس میں خیریت ہے۔ ٹخنوں کے نیچے، یعنی عورت کو اللہ نے ٹخنے بھی اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر بھی اللہ نے عورت کو اپنے ٹخنے ڈھانپ کے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ محرم رشتوں کے سامنے بھی عورت اپنے پاؤں کے ٹخنے بھی خالی نہیں کرے گی، اپنی پنڈلیوں کو محرم کے سامنے بھی نہیں کھولیں گی، اور پھر یہ گردن بھی اپنے محرم رشتوں کے سامنے کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ عورتوں کو گھر میں اللہ نے حکم دیا کہ اپنے سر کے اوپر اس انداز کے ساتھ چادر رکھنی ہے کہ جس چادر کے ساتھ عورت کی یہ گردن بھی چھپی ہوئی ہو۔ عورت کے پردے کے بارے میں نے آپ کو عرض کیا تھا، عورت گھر کی چار دیواری کے اندر نماز پڑھ رہی ہو، عورت گھر کی چار دیواری کے اندر نماز پڑھ رہی ہو اور نماز پڑھتے ہوئے نماز کے اندر وہ قرآن کی تلاوت کر رہی ہے۔ نماز کے اندر آپ کو پتہ ہے نا قرات کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ نماز کے اندر قرات کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ یعنی ہم جو قیام کے اندر کھڑے ہو کے قرات کرتے ہیں، قل هو اللہ احد اگر کوئی پڑھتا ہے، کوئی دوسری صورت پڑھ لیتا ہے، بہر کیف قرآن کی کوئی صورتوں میں سے چھوٹی صورت یا قرآن کی 3 آیات کم سے کم قیام کے اندر قرات کرنا فرض ہے۔ اگر بندہ قیام کے اندر قرات نہ کرے تو بندے کی نماز باطل ہے، بندے نے وہ دوبارہ سے نماز ادا کرنی ہے، اس کی نماز نہیں ہوئی۔ قرات کے بغیر بندے کی نماز قبول نہیں ہوئی۔ عورت گھر میں پڑھ رہی تھی فرض نماز، عورت گھر میں پڑھ رہی تھی نفل نماز، عورت گھر میں پڑھ رہی تھی وتر نماز، سنت نماز، کوئی بھی نماز پڑھ رہی تھی، اور نماز کی قیام کی حالت میں عورت کی تلاوت کی آواز ہو گئی بلند، باہر دروازے گلی سے کوئی بندہ غیر محرم گزر رہا تھا، غیر محرم کے کانوں تک عورت کی نماز کی تلاوت کی آواز پہنچ جائے تو شریعت کہتی ہے عورت کی نماز ٹوٹ جائے گی، عورت کی نماز باطل ہو جائے گی، دوبارہ سے اس نے نماز ادا کرنی ہے، اس کی نماز نہیں ہوئی۔ اسلام نے عورت کو اتنا پردے کا حکم دیا ہے کہ نماز کی حالت میں بھی تیری تلاوت قرآن کی آواز
किसी गैर महरम मर्द के कानों तक न पहुँचे। औरत को अल्लाह ने हुक्म दिया है किस बात का कि अपनी कुरान मजीद का 22वां पारा है, इसी सूरह अहज़ाब का हिस्सा है, 22वें पारे का बिल्कुल पहला सफ़ा है। अल्लाह ने फरमाया करना फ़ी बुयूतिकुन्ना, औरतें अपने घर की चार दीवारी के अंदर रहें। औरत का मकाम क्या है? घर की चार दीवारी। अल्लाह अकबर। ये हुक्म भला किसको मिल रहा है? ये उन औरतों को हुक्म मिल रहा है जिन औरतों को मेरे रब के सलाम आते हैं। ये उन औरतों को रब हुक्म दे रहा है कि जो कल क़यामत वाले दिन पुल सिरात से गुज़रने लगेंगी तो फरिश्ता आवाज़ लगाएगा, फरिश्ता आवाज़ लगाएगा, कायनात वालों अपनी नज़रें झुका लो, मोहम्मद का घराना पुल सिरात से गुज़र रहा है। अल्लाह अकबर। ये उन औरतों को अल्लाह हुक्म दे रहा है कि करना फ़ी बुयूतिकुन्ना, औरतें अपने घरों में टिकी रहें। वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, और ज़माने जाहिलियत के अंदर जिस तरह तुम अपने घरों से निकल जाया करती थीं, सुबहान अल्लाह, अब तुम्हें घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। औरत के लिए हुक्म है कि औरत के पास इतना पैसा हो, इतनी मलकियत हो, सोना हो, जायदाद हो कि औरत के ऊपर हज फ़र्ज़ हो गया है। औरत के ऊपर, उसके पास इतनी मलकियत में जायदाद थी, खा ज़मीन थी, खा सोना था, खा बैंक बैलेंस पैसे थे, या उसकी कोई इस तरह की मार्केट थी कि जिसकी वजह से औरत सहबे निसाब हुई और उसके ऊपर बैतुल्लाह का हज करना फ़र्ज़ हो गया। लेकिन इस्लाम हुक्म देता है औरत के ऊपर अगर हज फ़र्ज़ हो गया है तो वो अपने साथ अपने महरम रिश्ते का भी खर्च अदा करके उसे भी साथ अपने हज के लेके आए, अपने खामद को ले जाए, अपने वालद को ले जाए, अपने ससुर को ले जाए, अपने बेटे को ले जाए या अपने भाई को ले जाए। ये चार औरत के महरम रिश्ते हैं। इन चार महरम रिश्तों में से किसी एक का औरत का हज के सफ़र में साथ होना ज़रूरी है। अगर महरम रिश्ता साथ ना हो तो अल्लाह फरमाते हैं हज तेरे ऊपर फ़र्ज़ हो गया है तो मैं अल्लाह तुझे माफ़ कर दूँगा, तेरा ये हक़ मैं अल्लाह तुझे माफ़ कर दूँगा, लेकिन महरम के बग़ैर मेरे घर बैतुल्लाह में भी आने की तुझे इजाज़त नहीं है। तो किसी मौलवी साहब का धरना होवे मुड़ ते जान की इजाज़त है ना? क्यों जी? किसी हमारे बुज़ुर्ग का, किसी मौलवी साहब का धरना इस्लामाबाद में हो तो उसमें तो औरतों को जाने की इजाज़त है ना? क्योंकि अल्लाह तो बैतुल्लाह की तरफ औरत के ऊपर हज फ़र्ज़ हो गया हो तो अल्लाह रोकते हैं महरम के बग़ैर मेरे घर में भी नहीं आना, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा, लेकिन महरम के बग़ैर ख़बरदार अकेले सफ़र करने की मैं तुम्हें इजाज़त नहीं देता। अल्लाह अकबर। हज़रत उम्मे हमीद साइदा ये सहाबिया रसूल हैं, मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुई, आके अर्ज़ करती हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा जी चाहता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा जी चाहता है कि मैं आपके पीछे आके मस्जिद नबवी में फ़र्ज़ नमाज जमात के साथ पढ़ा करूं। पूछने वाली सहाबिया है और पूछा किससे जा रहा है? इमाम कायनात से पूछा जा रहा है, सरदार कायनात से पूछा जा रहा है। सुबहान अल्लाह। कभी गौर किया करो
کہ ایک کوئی بندہ اپنے گاؤں کا سردار ہے، ایک بندہ اپنے گاؤں کا سردار ہے، ایک بندہ تحصیل لیول پہ سردار ہے، ایک بندہ ضلع لیول پہ سردار ہے، ایک بندہ صوبے لیول پہ سردار ہے، ایک ملکی سطح پہ سردار ہے۔ اور میرے پیارے نبی کی عظمت کا کیا کہنا، میرا آقا ساری کائنات کا سردار ہے، میرا نبی فرشتوں کا بھی سردار ہے، میرا نبی انسانیت کا بھی سردار ہے، میرا پیارا پیغمبر، میرے پیارے پیغمبر کو اللہ نے امام الانبیاء بنا کے نبیوں کا بھی سردار بنایا ہے، سبحان اللہ۔ اور صرف میرے نبی کو اس جہان کی سرداری حاصل نہیں، اللہ نے آپ کو سید الکونین بنایا ہے۔ میرا نبی دنیا کے اندر رہے تو دنیا کے بھی سردار تھے، کل قیامت والے دن جب انسانیت ساری جمع ہوگی تو کل قیامت والے دن بھی سرداری کا جھنڈا میرے نبی کے ہاتھ کے اندر ہوگا۔ اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من نبی یومئذ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک ہر کسی کو میرے پرچم کے سوا کوئی اور جگہ نہیں مل سکے گی۔ ما من نبی یومئذ آدم فمن سواہ الا تحت لوائی، ہر پیغمبر کے پاس اپنا پرچم ہوگا، لوائے حمد ہوگا، اس کی امت اس کے پرچم کے نیچے ہوگی، لیکن ہر نبی اپنی امت سمیت پھر میرے پرچم کے نیچے آ کے کھڑی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی کائنات کے سردار ہیں، آخرت کے بھی سردار ہیں، اور جنت میں بھی سب سے اونچا مقام میرے نبی کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بات میں کیا عرض کر رہا تھا، حضرت ام حمید ساعدہ یہ صحابیہ رسول ہیں، اور میرے پیارے نبی سے آ کے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جی چاہتا ہے کہ میں فرض نماز آپ کے پیچھے جماعت کے ساتھ مسجد نبوی میں ادا کروں۔ عورت ہے، صحابیات ہے، تو صحابہ کے تو کیا کہنے، صحابہ کی عبادت اور ریاضت کو تو آپ جانتے ہی ہیں۔ صحابہ میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، سبحان اللہ، میں بڑا حیران ہوتا ہوں، یہ عاص بن وائل کا یہ پوتا ہے عبداللہ۔ عاص بن وائل یہ کفر کی حالت میں ان کا دنیا سے وصال ہو گیا تھا، کلمہ نصیب نہیں ہوا، لیکن پوتا آگے چل کے میرے نبی کا صحابی بنا ہے، بیٹا میرے نبی کا صحابی بنا ہے، لیکن باپ کو ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوئی۔ عاص بن وائل کفر کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، اور جب یہ دنیا سے جانے لگے تو اپنے دو بیٹوں کو وصیت کی، حضرت ہشام کو اور دوسرے اپنے بیٹے عاص کو، تو کہتے ہیں میرے بیٹے، میرے مرنے کے بعد آپ نے 100 غلام میرے بعد آپ نے آزاد کرنا ہے، اور اللہ کے راستے پہ 100 غلام آزاد کر کے اس نیت سے غلام آزاد کرنے ہیں کہ مجھے اللہ ان کا ثواب عطا فرما دے۔ ایک بھائی نے تو 50 غلام آزاد کر دیے، دوسرے بھائی کہتے ہیں بھائی میں تو نبی پاک سے پوچھ کے آزاد کروں گا کہ اس عمل کا ہمارے ابا جی کو کوئی فائدہ بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو نبی پاک کی خدمت میں جب یہ آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے والد نے یہ منت مانی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میری طرف سے کتنے غلام آزاد کرنا، 100 غلام آزاد کرنا۔ تو یا رسول اللہ میرے بھائی نے اپنے حصے کا 50 آزاد کر دیا ہے، اور میں نے کہا میں تو عمل کروں گا اللہ کے پیارے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے نبی پاک اجازت دیں گے تو میں آزاد کروں گا۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ ہمارا والد کفر کی حالت میں دنیا سے چلا گیا تو اب ہم پیچھے ان کے ایصال ثواب کے لیے غلام آزاد کریں تو ہمارے ابے کو کوئی فائدہ ہوگا؟ تو نبی پاک نے فرمایا لو کان مسلما، لو کان مسلما، اگر تمہارا والد اسلام کے اوپر مرتا تو پھر 50 غلام آزاد کرنے کا فائدہ ہوتا، تے کلمے پڑے بغیر تھوڑا والد فوت ہو گیا ہے، غلام آزاد کرو بھی تک کک فائدہ نہیں ہونا۔ فائدہ کب ہوگا؟ جب بندے کو موت آئے گی ایمان کے اوپر، جب بندے کو موت آئے گی ایمان کے اوپر۔ ایمان کے بغیر جو بندہ چلا گیا اس کے پیچھے کوئی بندہ ایصال ثواب بھی کرتا رہے، اس ایصال ثواب کا جو کفر پہ بندہ مر گیا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پوتا دیکھو، ویل کا پوتا ہے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ میں نے سنا ہے تم ساری رات اللہ کی عبادت میں کھڑے رہتے ہو۔ سن رہے ہو عبداللہ؟ میں نے سنا ہے ساری رات اللہ کی عبادت میں کھڑے رہتے ہو اور پھر دن کو روزہ رکھ لیتے ہو، دن کو روزہ رکھ لیتے ہو، رات پوری قیام کی حالت میں گزار دیتے ہو۔ عبداللہ ہر روز روزہ نہ رکھا کر، کبھی کبھی درمیان میں ریسٹ بھی کر لیا کر۔ سبحان اللہ، ہر روز اتنے لمبے قیام نہ کیا کر، تیرے وجود کا بھی تیرے اوپر حق ہے، اپنے وجود کو کچھ آرام بھی دیا کر۔ روزانہ روزہ، رات کو قیام۔ اور پھر یہی عبداللہ نبی پاک سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں۔ انہوں تھوڑا جہا دسیا ہے بزرگاں نوں پکھے دے اگے نیندر آ گئی ہے، دھیان کرو میرے حال۔ نبی پاک سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں روزانہ تلاوت قرآن کرتا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنے دنوں کے اندر قرآن کو ختم کر لوں؟ نبی پاک نے فرمایا عبداللہ 1 مہینے کے اندر قرآن کی تکمیل کر لیا کرو۔ روزانہ کے لیے کتنی تلاوت؟ 1 سپارہ۔ نبی پاک نے فرمایا 1 مہینے میں ختم قرآن مجید کر لیا کرو، تکمیل کر لیا کرو۔ تو یہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں تو مہینے سے پہلے ختم کر سکتا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا اچھا اگر تم پہلے کر سکتے ہو نا تو پھر 20 دنوں میں 1 قرآن تکمیل کر لیا کرو۔ روزانہ کے لیے کتنے پارے تلاوت؟ 1.5 سپارہ۔ نبی پاک نے 20 دن کی اجازت دی، لیکن نبی پاک نے پہلے 1 مہینے کی اجازت دی۔ تو یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں مہینے سے یعنی روزانہ 1 پارے سے زیادہ تلاوت کرتا ہوں، تو میں تو جلدی ختم کر سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا جلدی ختم کر سکتے ہو تو پھر 20 دن کے اندر ختم کر لیا کرو۔ تو 20 دن سننے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں تو 20 دن سے بھی پہلے ختم کر سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر 15 دنوں کے اندر ختم کر لیا کرو۔ اب 15 دنوں میں قرآن کی تکمیل کریں تو روزانہ کے لیے کتنے پارے تلاوت؟ 2 پارے۔ 15 دن کی نبی پاک نے اجازت دی، لیکن کہتے ہیں یا رسول اللہ میں تو 15 دن سے بھی پہلے تکمیل کر سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا 15 دن سے پہلے تکمیل کر سکتے ہو تو پھر 10 دنوں میں قرآن کی تکمیل کر لینا۔
روزانہ کے لیے 3 سپارے قرآن کی تلاوت۔ آج ہمارے نوجوان بچے سورہ ملک کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ بھی موبائل کو سامنے رکھ کے 5 چیزوں کو دیکھنا ثواب ہے، 5 چیزوں کو دیکھنا ثواب ہے۔ جن 5 چیزوں کو دیکھنا ثواب ہے ان 5 چیزوں کے اندر اللہ کا قرآن بھی ہے، ان 5 چیزوں میں اللہ کا قرآن بھی ہے جن کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ صرف قرآن کو دیکھنا، قرآن کی زیارت کرنا ہی ثواب ہے، پھر آگے قرآن کو پڑھنا یہ تو اس سے بھی آگے اگلا درجہ ہے۔ پھر روزانہ کے لیے قرآن کا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علماء فرماتے ہیں 19 حرف ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے۔ تو جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف پڑھتا ہے تو جہنم کے 19 فرشتوں سے اللہ اسے آزاد کر دیتے ہیں۔ جو صرف کیا پڑھتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان 19 حرفوں کے بدلے میں اللہ بندے کو جہنم کے 19 فرشتوں سے آزاد کر دیتے ہیں۔ تو جب بسم اللہ کی اتنی فضیلت ہے تو بقیہ قرآن کو دیکھنا، قرآن کے ساتھ محبت کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کے معنی کے اندر غور کرنا، پھر اس کے اوپر عمل کرنا، یہ کتنا بڑا درجہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا، اچھا عبداللہ اگر تم جلدی تکمیل کر سکتے ہو تو 15 دنوں کے اندر قرآن کو تکمیل کر لینا۔ تو یہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو 10 دن سے بھی پہلے قرآن ختم کر سکتا ہوں۔ اب 30 پاروں سے بھی روزانہ کے لیے زیادہ تلاوت، اللہ اکبر۔ تو آپ نے فرمایا عبداللہ اگر 10 دنوں سے بھی تم جلدی ختم کر سکتے ہو تو پھر 7 دنوں کے اندر قرآن کی تکمیل کر لینا۔ تو یہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں تو 7 دن سے بھی پہلے قرآن کی تکمیل کر سکتا ہوں۔ اب یہ صحابی رسول عبداللہ ابن عمر ابن عاص، میں نے آپ کو بتایا ہے نا پردادا ویل اس کا کفر پہ گیا ہے، لیکن آگے 4تھی نسل، دوسری نسل، تیسری نسل اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے نواز دیا ہے۔ ابو لہب کا آپ کو پتہ ہے کہ نہیں؟ ابو لہب کے بیٹوں میں سے باپ کفر کے اندر تھا اور اسلام کی دشمنی میں زندگی گزار گیا، لیکن بچوں میں سے اللہ نے صحابی پیدا کر دیے۔ ابو جہل اسلام کا کتنا بڑا دشمن ہے اور بیٹا اکرمہ بن ابی جہل میرے نبی کا صحابی بن گیا۔ اور جب یہ میرے نبی کی خدمت میں آتے تھے نا تو صحابہ کہتے ابو جہل دا پتر آ گیا، ابو جہل دا پتر آ گیا۔ تو یہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہو مجھے ابو جہل کا بیٹا نہ کہا کریں، مجھے اسلام کا بیٹا کہا کریں۔ یا رسول اللہ میں ابو جہل کا بیٹا نہیں ہوں، میں بیٹا کس کا ہوں؟ اسلام کا بیٹا ہوں۔ یہ صحابہ ہیں، سبحان اللہ۔ تو عبداللہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو 7 دن سے بھی پہلے قرآن کی تکمیل کر سکتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اب انہیں ارشاد فرمایا عبداللہ تم جتنی بھی جلدی کرو لیکن 3 دن سے پہلے قرآن کی تکمیل نہ کرنا، 3 دن سے پہلے قرآن کی تکمیل نہ کرنا۔ گویا اب یہ صحابی روزانہ کے لیے کتنے قرآن کے پارے تلاوت کر رہے ہیں؟ 10 سپارے قرآن کی تلاوت۔ کس حالت میں؟ دن بھر روزہ ہے،
رات کو اللہ کے سامنے قیام کر رہے ہیں تو نبی پاک نے منع فرمایا ساری رات نہ جاگیا کر، اس طرح تمہاری آنکھیں بیٹھ جائیں گی۔ عبداللہ تمہارے اوپر تمہارے بدن کا بھی حق ہے۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں، آج ہمیں اسلام حکم دیتا ہے نماز پڑھو 5 وقت، ہم نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ ادھر صحابی رسول کو میرے پیارے نبی فرماتے ہیں عبداللہ ساری رات قیام نہ کیا کر، تو وہ پھر بھی قیام کے اندر ہیں۔ نبی پاک رعایت دے رہے ہیں عبداللہ جلدی نہ کیا کرو، جلدی نہ کیا کرو، اور رعایت دے رہے ہیں، لیکن عبداللہ دن میں 10 سپارے قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں۔ اور شاید ہی آج کے دور میں کوئی ایسا حافظ قرآن ہو، ایسا کوئی متقی، ایسا کوئی ماشاءاللہ قرآن کی ساتھ محبت کرنے والا حافظ ہو جو روزانہ کے لیے 10 پارے قرآن کی تلاوت کرتا ہو۔ جب حافظ بھی 10 سپارے تلاوت نہیں کر سکتے تو باقی امت دا پتہ نہیں کی حال ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو صحابہ کی تو یہ حالت ہے اعمال کی۔ سیدہ ام حمید کی بات میں نے آپ کو عرض کی تھی، یہ صحابی رسول ہیں، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جی چاہتا ہے کہ میں فرض نماز مسجد نبوی میں آ کے آپ کے پیچھے ادا کروں۔ تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام حمید، مسجد نبوی سے میرے پیچھے نماز پڑھنے سے بہتر ہے تیرا گھر کی 4 دیواری میں نماز پڑھنا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے سے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے، اور ہمارے حاجی صاحبان کو پتہ ہے، عمرہ کرنے والے بھائیوں کو پتہ ہے کہ مسجد نبوی میں ایک نماز کے بدلے اللہ 50,000 نمازوں کا ثواب دیتے ہیں۔ لیکن نبی پاک نے فرمایا تمہارا میرے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے بہتر ہے گھر کی 4 دیواری میں نماز پڑھنا۔ اور پھر جب گھر کی 4 دیواری کی بات ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام حمید، تیرا گھر کے سین میں، گھر کی ڈیوٹی میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے تیرا گھر کے کمرے میں نماز پڑھنا۔ عورت کو ویڑے نالوں صحن کی نسبت کمرے میں اگر عورت نماز پڑھے گی تو اللہ ویڑے نالوں کمرے دا عورت نو نماز پڑھے دا زیادہ ثواب دیں گے۔ عورت جتنا چھپ کے نماز پڑھے گی اللہ اتنا زیادہ اس کو اجر بھی دیں گے۔ تو بات میں نے شروع کی تھی قرآن مجید کی سورہ احزاب کی 59 نمبر آیت مبارکہ تلاوت کر کے، جس میں اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے عورتوں کو پردہ کرنے کا۔ اللہ نے حکم کس بات کا دیا ہے؟ پردہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور جہاں عورتوں کو اللہ نے حکم دیا ہے، اس حکم کے ساتھ ساتھ یہ ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ مردوں کے اوپر ذمہ داری ہے کہ عورتیں بغیر ضرورت کے گھر کی 4 دیواری سے باہر نہ نکلیں، اور اگر ضرورت کے تحت گھر سے نکلنا بھی پڑے تو پھر بے پرد ہو کے گھر سے نہ نکلیں۔ اکثر عورتوں کو دیکھا جاتا ہے بالکل باریک دوپٹہ انہوں نے اپنے سر کے اوپر اوڑھا ہوتا ہے اور باریک دوپٹے کے ساتھ وہ باہر نکل آتی ہیں۔ تو یہ بہت گناہ ہے ہماری عورتوں کے لیے، اس طرح گھر کی 4 دیواری سے بے پردگی کی حالت میں گھر سے باہر نکلنا نہیں، عورت کو اس طرح باہر نکلنے کی ہمارا مذہب اسلام اجازت نہیں دیتا۔ ہماری خواتین کو پردہ کرنا چاہیے، اپنی سروں کے اوپر بڑی چادر اوڑھ کے اپنا چہرہ چھپا کے ضرورت کے تحت اپنے گھر سے نکلیں، اور جب گھر سے نکلیں تو
تو صحابیات فرماتی ہیں جب ہم گھر سے نکلتی تھیں تو گلی کے بالکل ہم کنارے کے ساتھ چلتی تھیں، ایسے محسوس ہوتا تھا کہ بعض اوقات ہماری چادریں دیوار کے ساتھ اٹک جاتی تھیں، اس طرح دیوار کے ساتھ لگ کے چلتی تھیں۔ تو اللہ ہماری خواتین کو اپنے اس حکم کے اوپر، یہ حکم کس کو ملا ہے؟ اہل ایمان کو اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو ہم سب اس بات کی اپنی خواتین کو بات بتائیں گے، سمجھائیں گے کہ پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، پیاری ماؤں، اللہ نے آپ کی عزت و ناموس اسلام کے اندر رکھی ہے، اور سبحان اللہ آج بڑے بڑے بن رہے ہیں دنیا کے اندر حقوق نسواں، لیکن میرے پیارے نبی کی زندگی کا آخری خطبہ اگر کوئی پڑھ کے دیکھ لیں تو اس خطبے کے اندر میرے پیارے نبی نے عورتوں کے حقوق کو بیان فرمایا ہے۔ میرے نبی کی زندگی کا آخری خطبہ ہے حجۃ الوداع۔ حجۃ الوداع کا کوئی چارٹر آج بھی پڑھ کے دیکھ لے کہ اس چارٹر کے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی عورتوں کا خیال رکھنا، اپنی عورتوں کا خیال رکھنا، جو خود کھاؤ انہیں بھی کھلانا، جو خود کھاؤ انہیں بھی کھلانا، جو خود پہنو انہیں بھی پہنانا، ان کے حقوق کا خیال رکھنا۔ یہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری خطبہ کے یہ الفاظ ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ہماری خواتین کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیں، اور ہماری بہن بیٹیاں، ان کی عزت اللہ نے اسلام کے اندر رکھی ہے، ان کی عزت اللہ نے کس میں رکھی ہے؟ اسلام کے اندر رکھی ہے۔ اور آج یہ دنیا کے اندر جتنے بھی حقوق کے دعوے دار ہیں، حقیقت ہے ان کو ہماری عورتوں سے کوئی پیار نہیں ہے، کوئی ان کو ہماری عزت سے سروکار نہیں ہے۔ تو اللہ رحمان ہماری عزتوں کی حفاظت فرمائیں۔ فتنے کا دور آ چکا ہے، ہم سب آزمائش کے وقت سے گزر رہے ہیں، تو ہم سب کی ذمہ داری ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم ہماری خواتین کو پردے کا دیا ہے، ہماری خواتین اس کو بخوشی قبول کریں۔ طالبان آئے ہیں افغانستان کے اندر، طالبان آئے ہیں افغانستان کے اندر، تو کچھ دن پہلے عورتیں بڑی پریشان تھیں کہ اب پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، لیکن ان کے ترجمان نے ان کو اطمینان دیا آپ پریشان نہ ہوں، اسلام کی شریعت کے مطابق آپ کو حقوق دیے جائیں گے۔ کس طرح حقوق آپ کو دیے جائیں گے؟ شریعت کے مطابق۔ شریعت نے جو جو آپ کو حقوق دیے ہیں ہم ان سب حقوق کا احترام کریں گے۔ اور کل میں دیکھ رہا تھا افغانستان کا ایک صوبہ ہرات ہے، وہاں بہت تعداد تھی عورتوں کی جنہوں نے برقعے پہنے ہوئے تھے، اور انہوں نے پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے اور احتجاج کر رہی تھیں ہم برقع پہننے کے لیے تیار ہیں، ہم برقع پہننے کے لیے تیار ہیں، آپ ہماری بچیوں کو تعلیم کی اجازت دیں تو ہم برقع پہنا کے اپنی بچیوں کو سکولوں کے اندر بھیجیں گے۔ تو اس لیے ہم ساری خواتین برقع پہننے کے لیے کیا ہیں؟ یہ افغانستان کی عورتیں جلوس نکال کے اب طالبان کو بتا رہی ہیں ہم کس کے لیے تیار ہیں؟ برقع پہننے کے لیے، پردہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اللہ ہماری عزتوں کی بھی اس طرح حفاظت فرمائیں۔ آج حالات بڑی پریشانی کی طرف جا رہے ہیں، خواتین کو یہ اکسا رہے ہیں لوگ، غلط طرف ان کی رہنمائی کی جا رہی ہے، تمہیں بڑے حقوق دیے گئے ہیں، تمہاری آزادی یہ وہ۔ تو اللہ رب العالمین نے عورتوں کو بہت زیادہ حقوق دیے ہیں۔ جہاں قرآن مجید کے اندر آپ پڑھیں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ نے جائیداد کی تقسیم کا جہاں حکم دیا تو اللہ نے فرمایا مرد کو کتنا ملے گا، مرد کو کتنا حصہ ملے گا،
اللہ نے فرمایا مثل حظ الانثیین، بنیاد اللہ نے کیا بنائی کہ مرد کو حصہ کتنا ملے گا؟